بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم برخا اور بادل کے پارٹ 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ خالہ کی دونوں بیٹیاں دوپٹے پر گوٹا ٹانگ رہی تھی، جبکہ لیلا اور آصفہ اس سے باتوں میں مگن تھی۔ آج وہ فروزی لباس میں ملبوس تھی، بال آج بھی کھلے ہوئے تھے، اس کے ہونٹوں پر براؤن لپسٹک تھی اور وہ اپنے مرمری ہاتھوں میں گلاس تھامے ہوئے تھی۔ اس دیدار یار میں مجھے شاید ایک لمحہ لگا یا شاید صدیاں بیت گئی کہ قاسم نے مجھے آواز دی، بادل بھائی کہاں رہ گئے ہیں، ابھی آ جاؤ نا۔ میں خود پر جبر کر کے اوپر چلا گیا۔ قاسم اپنا کمرہ دکھا رہا تھا، مختلف قسم کی تفصیلات بتا رہا تھا کہ یہ ٹالیں کتنے کی آئی ہیں اور ان کی قیمت کیا ہے۔ غرض کے وہ بولتا جا رہا تھا اور میں اسے دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ میں نیچے چلنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ ابھی 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میں نے قاسم سے کہا، قاسم مجھے ذرا امی سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس لیے میں نیچے جا رہا ہوں۔ ارے بھائی، یہ اچانک کون سا کام یاد آ گیا؟ اچھا ہو کر آؤ۔ میں تقریباً بھاگتا ہوا نیچے آیا تو دیکھا کہ آصفہ گیٹ بند کر کے اندر آ رہی تھی۔ میں ٹوٹ سا گیا کہ وہ جا چکی تھی۔ آصفہ کمرے میں چلی گئی، میں بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ آصفہ تمہاری دوست چلی گئی؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بادل بھائی کافی دیر پہلے سے آئی ہوئی تھی، اس کی بڑی سی سرمئی کار اسے لینے آئی اور وہ چلی گئی۔ کیا مزے ہیں ہائی کلاس والوں کے بھی، آصفہ نے رشک آمیز لہجے میں کہا اور بورچی خانے میں چلی گئی۔ کمرے میں خالہ کی چھوٹی بیٹی نینا دوپٹے پر گوٹا ٹانگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھنے کا ابھی ارادہ ہی کیا تھا کہ امی اور خالہ کمرے میں داخل ہوئی۔ خالہ امی کو لیلا کی بری کے جوڑے دکھانے لگی۔ نینا بھی دوپٹہ چھوڑ کر خالہ اور امی کے ساتھ مشغول ہو گئی۔ میں نڈھال سا ہو کر صوفے پر عین اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد سے جلد آصفہ سے اس کے بارے میں پوچھ سکوں، مگر آصفہ تو بورچی خانے میں تھی اور وہاں لیلا بھی ہوگی اور وہ دونوں مصروف ہوں گی۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک میری نظر ٹیبل پر رکھے ہوئے شیشے کے گلاس پر پڑی، جس کو کافی دیر پہلے وہ تھامے ہوئے تھی اور اب بھی اس گلاس پر اس کے یاقوتی ہونٹوں پر لگی براؤن لپسٹک کے نشانات موجود تھے۔ میں نے اٹھ کر وہ گلاس اٹھایا اور اسے حسرت بری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کتنا اہم تھا یہ گلاس، اس میں اس نے پانی پیا تھا، اپنے ہونٹوں سے اسے چھوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ خالہ اور امی باتوں میں مشغول تھی اور نینا کا رخ بھی دوسری جانب تھا۔ میں نے گلاس کو اپنی سائیڈ کی جیب میں ڈال لیا۔ اچھا اب ہم چلیں، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، لڑکیاں گھر میں اکیلی ہوں گی۔ امی بولی تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ ہم جلدی نکل جائیں تاکہ میری جیب میں رکھا ہوا گلاس کوئی دیکھ نہ لے۔ ہم تھوڑی دیر میں خالہ کے گھر سے روانہ ہو گئے۔ خالہ اور قاسم نے مجھے پھر آنے کی تلقین کی تھی۔ میں گھر آیا اور اپنے کمرے میں جا کر گلاس کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں سے لگے نشانات کو انگلی سے چھوا، کہیں مٹ نہ جائیں میں نے سوچا اور گلاس الماری میں رکھ کر لاک لگا دیا۔ آج دوسری بار مجھے کائنات کی سب سے حسین لڑکی کی دید نصیب ہوئی تھی۔ میں اس کے بارے میں جان سکتا تھا اور شاید اس تک اپنا پیغام بھی پہنچا سکتا تھا۔ میرے اندر بے سکونی نے جنم لیا۔ میں نے سوچا کل خالہ کے گھر جا کر آصفہ سے ضرور بات کروں گا اور اس سے مدد مانگوں گا۔ میں سوچتا رہا، مسرتے اور اندیشے مجھے گھیرتے رہے۔ میں نے وہ رومال نکالا جس میں اب تھوڑی سی مٹی بچی تھی، کہیں یہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر میں نے ارادہ کیا کہ اب میں یہ صفوف محبت سنبھال کر رکھوں گا اور اسے صرف دیکھا کروں گا، استعمال نہیں کروں گا۔ پھر میں سو گیا۔ آج مجھے پھر وہی خواب نظر آیا جو کہ پہلے نظر آتا تھا، میرا سیڑھیوں پر دوڑنا اور مینار کی چوٹی پر پہنچنا، اس پری صورت کا مسکرانا اور پھر نیچے گر جانا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ یہ کیسا خواب ہے جو مجھے دوسری بار نظر آیا تھا؟ اس کا مفہوم کیا تھا؟ میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا اور دیر تک جاگتا رہا۔ صبح حسب معمول ناشتہ کیا اور کالج آ گیا۔ آج بھی کالج میں بے چین رہا۔ کالج سے واپس آ کر کھانا کھایا، پھر خود ہی ماں سے پوچھا، امی آپ نہیں چلیں گی خالہ کے ہاں؟ نہیں بیٹا آج تو نہیں، کل پرسوں جاؤں گی۔ تم جا رہے ہو کیا؟ اماں نے پوچھا۔ ہاں امی، قاسم نے کہا تھا کہ ضروری کام ہے، آنا، میں نے جواب دیا۔ واہ بھائی واہ، ہمارے بھائی تو سدھر گئے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں ان میں، با اخلاق بھی ہو گئے ہیں، سمیرا نے آج پھر طنز کیا۔ ہاں بھائی، ان کے ہاں شادی ہے اور قاسم بھی اکیلا ہے، کارڈ وغیرہ بھی تو بانٹنے
پڑیں گے۔ ماں نے میری تائید کی۔ میں جلدی جلدی تیار ہو کر روانہ ہو گیا۔ قاسم گھر پر نہیں تھا۔ خالہ سے کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد میں نے خالہ سے آصفہ کا پوچھا۔ آصفہ دوسرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی۔ میں ادھر ہی آ گیا۔ نینا یہ گلاس آخر کدھر گیا؟ کل یہاں ٹیبل پر ہی تو رکھا تھا، آصفہ نینا سے پوچھ رہی تھی جو باورچی خانے میں تھی۔ پتہ نہیں، مجھے کیا معلوم، خود ہی ڈھونڈ لو، نینا نے بیزاری سے جواب دیا۔ وہ گلاس میں لے کر گیا تھا آصفہ، میں نے کہا، اور آصفہ کو لگا کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ آصفہ نے حیران ہو کر کہا، آپ مگر کیوں؟ آصفہ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کل جو تمہاری دوست آئی تھی وہ کون تھی؟ مجھے اس کے بارے میں ہر وہ بات بتا دو جو بھی تم جانتی ہو، میں نے آصفہ کی منت کرتے ہوئے کہا۔ وہ میری کالج کی دوست ہے، میرے ساتھ انٹر کی طالبہ ہے، اس کا نام برخا ہے۔ ویسے تو اس کا نام سدرا ہے، مگر اس کی ماں کو برخا نام بہت پسند تھا، اس لیے انہوں نے اس کا نام برخا رکھ دیا۔ کالج میں اس کا نام سدرا لکھا ہوا ہے، مگر کیونکہ اسے خود بھی برخا نام بہت پسند ہے، اس لیے کالج میں بھی اسے سب برخا ہی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کا باپ مر چکا ہے، اس کی ماں کا ایک زبردست پرائیویٹ اسکول ہے اور باپ کی چھوڑی ہوئی بھی کافی جائیداد ہے۔ ڈیفنس میں بڑا بنگلہ ہے، اس کا اکلوتی بیٹی ہے، بس ایش ہی ایش ہے اس کے، لیکن طبیعت میں غرور تکبر بالکل بھی نہیں، سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتی ہے، مگر اس کی طبیعت میں اداسی بہت ہے، شاید اکیلے ہونے کی وجہ سے۔ مگر آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ برخا، یہ وہ برخا تھی جسے میں نے پہلی نظر میں چاہا تھا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا، پھر میں نے آصفہ کو تمام حال دل سنا ڈالا کہ کس طرح میں اسے دیکھ کر اس کے قدموں کی دھول سمیٹ لایا تھا، اور آج جس گلاس کو آصفہ ڈھونڈ رہی تھی وہ بھی کل میں ہی جیب میں ڈال کر لے گیا تھا۔ آصفہ بہن، مجھے تمہاری مدد چاہیے، میرا نام بادل ہے اور وہ میری برخا ہے، تم اس تک میرا پیغام محبت ضرور پہنچانا، دیکھو یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ میں نے اس کو ہر لمحے تلاش کیا ہے، ہر لمحے چاہا ہے، میری یہ چاہت تم اس تک پہنچا دو۔ میں باقاعدہ اپنے ہاتھ جوڑ کر آصفہ سے کہہ رہا تھا، اور آصفہ نہایت حیرانگی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے بادل بھائی، لیلا باجی کی شادی تک تو میں کالج جاؤں گی ہی نہیں، 8 دن بعد لیلا باجی کی شادی ہے، میں تو اپنی سی کوشش کروں گی، مگر بادل بھیا ہم تو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور وہ ہائی کلاس کی لڑکی، مجھے تو بات بنتی نظر نہیں آتی۔ آپ کی محبت کی شدت کو تو میں سمجھ رہی ہوں، لیکن برخا کو پانا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ وہ خود تو سرمایہ پرست نہیں، مگر اس کی ماں حد درجہ دولت پرست عورت ہے، اس عمر میں بھی وہ برخا کی بہن معلوم ہوتی ہے اور بے حد مغرور ہے۔ برخا کی باتوں سے بھی بعض دفعہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو ناپسند کرتی ہے، مگر وہ ظاہر کبھی نہیں کرتی۔ پھر بھی میں اپنی طرف سے آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ میں تھوڑا سا مطمئن، تھوڑا سا پریشان ہو رہا تھا، کچھ دیر وہاں بیٹھ کر گھر آ گیا اور سوچنے لگا کہ جب میں نے برخا کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ یہ برخا اور بادل کے ناموں کی کشش تھی، کیونکہ برخا تو بنا بادل برس ہی نہیں سکتی۔ پھر خیال آیا کہ پیر سائی نے کہیں پیش گوئی تو نہیں کی تھی، مگر غیب کا علم جاننے والا تو صرف اللہ ہے۔ یہ 8 دن اور 8 دنوں کا ایک ایک لمحہ میں نے انتظار کے کرب انگیز اذیت میں گزارا۔ آخر کار لیلا کی شادی کا دن بھی آ ہی گیا۔ میں بڑے اہتمام سے تیار ہوا کہ آج شادی کے ہنگامے میں برخا کی نظر شاید مجھ پر پڑ جائے۔ میں آج بلیک پینٹ اور شرٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شاید برخا لیڈیز کے حصے میں آ چکی تھی اور میں اسے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں چھوٹے موٹے کام کے لیے لیڈیز والے حصے میں جاتا، مگر برخا کو نہ دیکھ پاتا۔ کھانا کھا لینے کے بعد بھی جب وہ مجھے نظر نہ آئی تو میں مایوس ہو گیا کہ شاید برخا ترکیب میں موجود ہی نہیں، کہ اتنے میں ایک چھوٹا بچہ میرے پاس آیا اور بولا، آپ کو آصفہ باجی بلا رہی ہے۔ میں فوراً وہاں پہنچا تو آصفہ 5 لڑکیوں کے ساتھ کھڑی تھی اور ان کے درمیان برخا بھی تھی، جو کہ دوسری جانب چہرہ کیے ہوئے تھی، بالوں میں گلاب کے گجرے لگا رکھے تھے اور سبز رنگ کے قیمتی سوٹ میں ملبوس تھی۔ میں جب ان کے قریب پہنچا تو آصفہ نے برخا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، برخا یہ میرے خالہ زاد ہیں، بادل ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں اور BSc کے طالب علم ہیں۔ برخا نے اپنا حسین چہرہ گھما کر میری جانب دیکھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کالی راتوں میں اچانک صبح کا سورج نکل آیا ہو۔
جسے میں نے ہر رات خواب میں دیکھا تھا، آج یہی برخا کی حسین آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی اور وہ مسکرا رہی تھی ویسے ہی خواب والے انداز میں جیسے جنم جنم سے مجھے جانتی ہو۔ مجھے کیا کہنا چاہیے اپنی محبت کو، زندگی کو پہلا جملہ کون سا کہنا چاہیے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کھانا کھا لیا آپ لوگوں نے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ مجھے یہ رسمی جملے کہنے پڑے۔ جی کھانا تو ہم نے کھا لیا ہے اور میرا نام برخا ہے، برخا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارے مسٹر، ہم بھی یہاں کھڑے ہیں اور بطور میزبان آپ کا فرض ہم سب سے پوچھنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے کھانا نہیں کھایا، اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ایک شوق سی لڑکی نے مجھ سے کہا۔ مجھے اس کا بلا وجہ کا دخل اچھا نہ لگا۔ چلو اب بہت دیر ہو چکی ہے، ڈرائیور بیچارہ کھڑے کھڑے تھک چکا ہوگا، برخا نے تمام دوستوں سے کہا اور سب کو الوداع کہتی ہوئی جانے کو مڑی تو اس کے بالوں میں لگا گلاب کا گجرا لہرایا اور نیچے گر گیا۔ وہ سب آگے بڑھ گئی، میں نے جھک کر وہ گجرا اٹھایا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور محبت کی یہ تیسری نشانی بھی جیب میں ڈال لی۔ شادی کا ہنگامہ تھما تو میں آصفہ کے پاس جا پہنچا۔ آصفہ مجھے بتاؤ کہ تم نے برخا سے کیا بات کی اور کیا کہا؟ سوری بادل بھیا، آپ نے خود دیکھا کہ ہماری تمام سہیلیاں ہمارے ساتھ تھی، اب پرسوں سے میں کالج جاؤں گی اور پرسوں ہی برخا سے بات کروں گی۔ آصفہ نے معذرت کی، میرے جذبوں پر اداسی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم سب گھر آ گئے، ماں اور بہنیں شادی کی باتیں کرنے لگی۔ دیکھا امی، آصفہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، اگر وہ ہماری بابی بن جائے تو بائی اور آصفہ کی جوڑی بہت جچے گی، ہے نا بھائی جان؟ حمیرہ نے امی سے بات کرتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ دیکھو جیسی تم ہو ویسی ہی میرے لیے آصفہ ہے، تم آئندہ کبھی میرے اور آصفہ کے متعلق ایسی کوئی بات مت کرنا۔ امی اور لڑکیوں کے بھائی تو بہنوں سے ایسی باتیں سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ایک ہمارے بھائی ہیں، حمیرہ نے ماں سے شکایتاً کہا، جو میں نے بھی سنا اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر میں اپنے جنون محبت سے مجبور تھا، وہ بھی تو میری بہنیں تھی اور ان کے بھی کچھ ارمان تھے، اگر وہ کہتی ہیں تو کہنے دو، مجھے ان کو اس طرح مایوس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے گلابوں کے گجرے کو بھی نکال کر ایک لفافے میں ڈالا اور الماری کے لاکر میں رکھ دیا۔ اب مجھے پھر 2 دن کا انتظار کرنا تھا۔ میں برخا کے ساتھ ایک حسین باغ میں جا رہا تھا۔ برخا گلابی لباس میں ملبوس تھی اور نہایت خوش تھی۔ چلتے چلتے ہم دونوں رک گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے ایک سرخ پھول توڑا اور برخا کے سیاہ بالوں میں لگا دیا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اچانک اس پھول سے خون نکلنا شروع ہوا اور برخا کے گورے گال تک آ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ پھول پگھل کر خون بن گیا اور برخا کے گال سے ہوتا ہوا اس کی گردن تک پہنچ گیا۔ برخا کے چہرے پر اذیت کے تاثرات تھے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ برخا کی اذیت بڑھتی جا رہی تھی مگر میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ ابھی میں نے اس خون کو صاف کرنے کے لیے برخا کے گال کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اب مجھے برخا کے خواب دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی مگر یہ دوسرا اذیت ناک خواب تھا۔ پہلے میں مینار والا خواب دیکھتا تھا مگر آج میں نے دوسرا خواب دیکھا تھا۔ یہ اگرچہ اس خواب سے مختلف تھا مگر مفہوم تقریباً ایک ہی تھا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 4 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 4 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔